فرانس میں ایک بار پھر بڑے بڑے پیمانے پر اور ہڑتالوں اور احتجاجوں کا سلسلہ جو بہت طاقت کے ساتھ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ان ہڑتالوں نے پیرس سے لے کر مرسی تک کے پبلک سروسز اور دیگر سرکاری محکموں کی سروسز کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ پولیس نے ان پر کافی زیادہ ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج کیا ہے۔ دونوں طرف بے انتہا لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یونینز اور بائیں بازو کی جماعتوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اب بھی اہم طاقت رکھتی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ فرینچ ریاست کو بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ اگر معاملہ طے نہ ہو سکے تو فرانس طویل مدت کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے، جس کے اثرات اس کی معیشت، سیاست اور یورپین یونین کے اتحاد پر بھی ہوں گے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم یورپ کے ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اس پہ کامنٹ ضرور دیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، ان سے شیئر کیجیے گا۔ ستمبر 2025 کے رواں ہفتے میں فرانس میں ایک بار پھر بڑے بڑے پیمانے پر اور ہڑتالوں اور احتجاجوں کا سلسلہ جو بہت طاقت کے ساتھ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ان ہڑتالوں نے پیرس سے لے کر مرسی تک کے پبلک سروسز اور دیگر سرکاری محکموں کی سروسز کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹرینیں رک گئی ہیں یا رک کر چل رہی ہیں، اسکول بند پڑے ہیں، دکانیں، کاروبار اور ہسپتال کم سٹاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور دیگر بڑی شاہراہیں اور دیگر سڑکیں مظاہرین نے بند کر دی ہیں۔ سب سے بڑا مظاہرہ 18 ستمبر کو ہوا، جس کے دوران ہر شہر میں، پیرس سے لے کر مرسی تک اور دوسرے شہروں میں ہر جگہ بڑے بڑے فسادات دیکھے ہیں، پولیس پر حملے دیکھے گئے ہیں، لوگ پھانسی گھاٹ قسم کی عمارتیں لے کر آگے احتجاج کرتے ہوئے اپنے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے۔ پولیس نے ان پر کافی زیادہ ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج کیا ہے۔ دونوں طرف بے انتہا لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو فرانس کی وزارت داخلہ کے مطابق 18 ستمبر کو صرف پیرس میں 5 لاکھ لوگوں کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، جلوس نکلا تھا، مگر سی جی ٹی یونین فیڈریشنز نے 10 لاکھ سے زائد افراد کی تعداد کا دعویٰ کیا ہے۔ ظاہر ہے دونوں کی تعداد میں یہ فرق فرانس کی احتجاجی تحریکوں کا ایک عام بیانیہ ہے، یعنی حکومت کم دعویٰ کرتی ہے، اتنے لوگ ہیں، اور تحریکیں اور یونینز جو ہے اس سے زیادہ دعویٰ کرتی ہیں۔ تو یہ ایک عام وہاں پہ بات کی جاتی ہے، خبروں میں سب کو پتہ ہے، مگر اس سے حکومت اور یونینز کے ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فرانس نے 2025 کے مالیاتی بحران نے ملک کو سیاسی اور سماجی عدم استحکام کی گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے۔ پبلک ڈیٹ یعنی قومی قرضہ جی ڈی پی کا 114% تک پہنچ چکا ہے، اور بجٹ خسارہ 5% سے زائد ہے، جو کہ یورپی یونین کی حدود سے کہیں زیادہ ہے۔ یورپین یونین نے قومی قرضے کی حد 60% مقرر کی ہوئی ہے۔ اس حد میں شاید ہی کوئی ملک ہے جو پورا اترتا ہے، لیکن یہ صورتحال سابق وزیر اعظم فرانسوا بائرو کی حکومت کی جانب سے کچھ 44 ارب یورو، جو کہ 60 ارب ڈالرز کے قریب بنتی ہے، اس پیمانے کی کٹوتیوں کے مجوزہ منصوبے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں 9 ستمبر کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ کھونا پڑا اور وہ برطرف ہو گئے۔ نئے وزیر اعظم سیباسٹین لکورنو نے صدر میکرون کے نامزد وزیر اعظم کے طور پر اقتدار سنبھالا، لیکن انہیں پارلیمنٹ نے ابھی تک ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دی، یعنی ان کی اکثریت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 18 ستمبر کو ملک بھر میں ایک دن کی ہڑتال اور مظاہروں نے حکومت پر شدید دباؤ بڑھا دیا ہے۔ جہاں لاکھوں افراد نے پینشن، اصلاحات، صحت، تعلیم اور عوامی خدمات میں کٹوتیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، وہیں حکومت سے سخت ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے۔ اصلاحات کا مطلب لوگوں کی سہولیات یا پینشنز کم کرنا ہے۔ آپ اصلاحات کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہر چیز کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ اکثر مغربی ممالک میں یا پاکستان جیسے ممالک میں بھی اصلاحات کے ذریعے یہی کیا جاتا ہے، لیکن بظاہر میڈیا یا رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم مالیاتی مسائل کو حل کر رہے اور ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ پینشنز حکومت اپنے خرچے سے نہیں دیتی ہے جس کو وہ کم کرنا چاہ رہی ہے، بلکہ لوگوں کی ملازمتوں کے دوران ان کی تنخواہوں سے کاٹ کر پینشن فنڈز میں جمع کرتی رہی ہے، اور حکومت ان کو مینج کرتی رہی ہے۔ اس کے برعکس جو حل مظاہرین پیش کرتے ہیں یا یونینز پیش کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ پینشنز کاٹنے کے بجائے امیر طبقے پر ٹیکسوں میں کیوں نہیں اضافہ کرتے ہیں؟ دولت کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ بھی بڑھ رہا ہے۔
حکومت نے ابھی تک کوئی ٹھوس متبادل منصوبہ پیش نہیں کیا، کوئی بجٹ نیا نہیں دیا ہے۔ ظاہر ہے اس سے عوامی بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بحران نہ صرف فرانس کی معیشت بلکہ اس کی سیاسی ساکھ کے لیے بھی ایک سنگین امتحان بن چکا ہے۔ پوری یورپ کے یا برسلز کے ہم کہہ لیں لوگ جو ہے، مالیاتی لوگ جو ہے، یا انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز جو ہیں یا ریٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ فرانس اپنی اصلاحات مکمل کر پاتا ہے یا نہیں۔ عوامی رائے کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حمایت کتنی وسیع ہے ہڑتالوں اور احتجاج کے لیے۔ رائے مرکز سروے کرنے والے ایک ادارے BFM-TV کے مطابق فرانس کے 56% عوام ہڑتالوں کے مکمل حق میں ہے، صرف 1/4 مخالف ہے، اور تقریباً 5 میں سے 1 غیر جانبدار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ان کی کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ ہڑتالوں اور احتجاج کی ایک زبردست حمایت دکھاتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جہاں احتجاج سیاسی زندگی کے تقریباً مستقل جزو رہا ہے اور اس سے لوگوں کو تھکن بھی ہو گئی ہے۔ پھر بھی یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف منظم لیبر فورس بلکہ عام شہری بھی اس تحریک کے اب حامی بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ٹریڈ یونینز کی حمایت نہیں ہے۔ پیرس کے اخبار لیمون فرانس کے مطابق احتجاج کی وجوہات کئی ہیں، مگر فوری وجہ حکومت کی 2026 کے لیے جو آسٹیریٹی اور بجٹ کٹوتی کی جو منصوبہ بندی ہے یا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں ہدف تقریباً $60 ارب کی یعنی کمی کر رہا ہے یا کٹوتیاں کر رہا ہے۔ یہ کٹوتیاں پینشنز، صحت، تعلیم اور عوامی خدمات کو متاثر کریں گی، ان میں کمی لائیں گی۔ لیبر یونین اور ورکرز انہیں مالی مارکیٹ اور یورپ کی بجٹ پابندیوں یعنی یورپین یونین کی جو پابندیاں ہیں ان کو خوش کرنے کے بہانے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرانسیسی عوام جنہوں نے بڑی سخت جدوجہد کے بعد جو مراحت حاصل کیا، سوشل سیکیورٹی حاصل کی ہے، یہ ان پر براہ راست حملہ ہے۔ عوام کی شکایات 3 بنیادی نکات پر مرکوز ہیں۔ اول، پینشنز۔ حکومت نے ریٹائرمنٹ سسٹم میں مزید تبدیلیوں کا اشارہ دیا ہے۔ سن 2023 کی اصلاحات میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سال سے 64 سال تک بڑھا دیا گیا تھا۔ کئی لوگ اس اصلاح کو یعنی ریفارم کو معطل یا واپس کرنے کا مطالبہ کرتے کہ یعنی واپس 64 سے 62 کی جائے۔ دوسری شکایت کاسٹ آف لیونگ کے بارے میں ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آمدن رکی ہوئی ہے۔ ان رکی ہوئی تنخواہوں نے یعنی فروزن سیلریز نے گھریلو بجٹ پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے۔ لوگ اب وہ زندگی نہیں بسر کر پا رہے جو پہلے کرتے تھے، جس سے آسٹیریٹی کا مطالبہ اور یہ کہ انصاف کم ہے لوگوں کے لیے، فیئرنس نہیں ہے، یہ اب اس کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور غصہ اس پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے آسٹیریٹی کا ہم عمومی مطلب کفایت شعاری یا کم اخراجات کہتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ حقیقی پالیسیوں کو چھپانے کی ایک مجرمانہ کوششیں ہیں۔ یہ پالیسیاں سیدھے انداز میں بیان کی جائیں تو یہ عوام سے رقم لے کر امیروں کو منتقل کرنے کی پالیسی ہے، یعنی ان کارپوریشنز کا پروفٹ بڑھ جائے اور عوام اس پروفٹ کی قیمت ادا کریں۔ بہرحال اس کی تیسری اہم وجہ سوشل جسٹس کا فقدان ہے۔ یونینز اور بائیں بازو کی جماعتیں کہتی ہیں کہ سوشل سیکٹر میں اخراجات میں کٹوتی کی بجائے ریاست کو ویلتھ ٹیکس متعارف کرانا چاہیے، یعنی امیروں پر ٹیکس لگائے، ان کی دولت پر ٹیکس چوری پر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور بڑی کمپنیوں کو زیادہ ذمہ داری اٹھانے پر مجبور کرنا چاہیے ان کے لیے، یا ان پر کارپوریٹ ٹیکس میں لگانا چاہیے اور اضافہ کرنا چاہیے اس میں جن پر نہیں لگا ہوا، یا جن پر لگا ہوا ان پر اضافہ کرے اس میں۔ عوامی تجاویز کے مقابلے میں حکومت کہتی ہے کہ ملک قرض اور خسارے میں دھنسا ہوا ہے، جس سے باہر نکالنے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ نئے نامزد وزیر اعظم سیباسٹین لکورنو اصرار کرتے ہیں کہ اصلاحات کے یہ اقدامات ناگزیر ہیں، یعنی ریفارمز ناگزیر ہیں۔ فرانس کے اعداد و شمار کی وزارت کے مطابق فرانس کا پبلک قرضہ $3.8 ٹریلین ہے، یا 110% ہے GDP کا۔ یورپین یونین کے رہنما اصولوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 60% سے کہیں زیادہ ہے۔ GDP بجٹ خسارہ بہت زیادہ ہے۔ 2025 کے مقابلے میں بجٹ جو ہے 5% خسارے میں ہے، جو یورپ میں سب سے زیادہ ہے۔ فائنینشیل مارکیٹ اور یورپین یونین کے مالی قوانین پیرس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ریفارمز کر کے اپنی فائنینشیل کریڈیبلٹی یعنی مالی ساکھ کو بحال کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ قومی قرضوں کا یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ فرانسیسی حکومتیں دہائیوں سے اسٹرکچرل ریفارمز کو مؤخر کرتی آ رہی ہیں۔ عوامی دباؤ رہا ہے،
پینشن سسٹمز 1990 کی دہائی کے اوائل میں ناقابل برداشت سمجھے گئے تھے۔ نام نہاد ریفارمز کی ہر کوشش کے خلاف عوامی مزاحمت پیدا ہوئی ہے۔ تو موجودہ صدر ایمانوئل میکرون 2017 میں شروع ہونے والے دور صدارت میں اور اس کے بعد 2023 میں ریفارمز کا یہ سلسلہ آگے بڑھا رہے، لیکن اب تک یہ رکا ہوا تھا۔ مگر 2023 میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی گئی، جیسے کہ عرض کیا کہ 62 سے 64 سال تک ریٹائرمنٹ بڑھانے کے اقدامات کے خلاف بڑے پیمانے پر ہڑتالیں ہوئی تھیں۔ اس تبدیلی کو پھر بھی زبردستی مسلط کر دیا گیا تھا، اس کو ووٹ کے ذریعے منظور نہیں کیا گیا تھا، صدر کے پاس اختیارات تھے وہ استعمال کیے گئے تھے۔ ایسی تبدیلی تھی یہ جو مکمل پارلیمانی ووٹ کے بغیر منظور کی گئی تھی، جس سے عوامی ناراضگی کو بھڑکا دیا گیا۔ ان سے پہلے فرانس کے دیگر صدور یاک شیراک، نکولس سرکوزی اور فرانسوا اولاند نے بھی پینشن یا لیبر قوانین میں تبدیلی کی کوششوں پر احتجاج کا سامنا کیا تھا، مگر مختلف ہیلے بہانوں یا زور زبردستی یا اینٹی پیپل یعنی عوام دشمن اصلاحات کو پھر بھی منظور کروا لیا گیا تھا۔ ان قرضوں اور نام نہاد اصلاحات کے بارے میں اپوزیشن اور یونینز کا موقف مختلف ہے، یعنی وہ حکومت کی بات نہیں مانتے ہیں۔ یونینز رہنما کٹوتیوں کی حالیہ تجاویز کو سماجی تخریب کاری کہہ رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑی لیبر یونین CGT یا جنرل کانفیڈریشن آف لیبر، جو تاریخی طور پر ایک کمیونسٹ رجحان رکھنے والی یونین ہے۔ اس کے بعد CDFT یعنی فرینچ ڈیموکریٹک کنفیڈریشن آف لیبر، جو ایک معتدل اصلاح پسند یونین ہے، اور دیگر لیبر تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان قومی قرضوں میں کمی کام کرنے والوں اور پینشنرز کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس دوسرے ذرائع بھی تو ہے نا۔ لیبر یونینز قومی قرضہ کم کرنے کے لیے اپنی تجاویز بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سولیڈیرٹی ویلتھ ٹیکس یعنی امیروں پر ویلتھ ٹیکس دوبارہ متعارف کرانا چاہیے، جسے 2017 میں میکرون کی حکومت نے ختم کیا تھا۔ یہ ٹیکس انتہائی مالدار افراد سے لیا جاتا تھا جو ان پر ختم کر دیا گیا۔ لیبر یونین سے کہتے ہیں کہ بڑی کمپنیوں خاص طور پر انرجی اور ٹیکنالوجی سیکٹرز پر زیادہ ٹیکس عائد ہونا چاہیے، کارپوریٹ ٹیکس۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ٹیکس چوری پر قابو پایا جائے، جس سے فرانس کو ہر سال اربوں یوروز کا نقصان ہو رہا ہے۔ سیاسی میدان میں اپوزیشن میں اہم پارٹیاں بھی صدر ایمانوئل میکرون اور نامزد وزیر اعظم سیباسٹین کی اصلاحات کے پیکج کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ان میں سینٹرسٹ بائیں بازو کی جماعت سوشلسٹ پارٹی، لا فرانس انسومیز جو ژان لک میلینشن کی قیادت والی ریڈیکل بائیں بازو کی جماعت ہے اور ایک عوامی تحریک ہے، بائیں بازو کی ماحولیاتی پارٹی گرینز ہے، اور بائیں بازو کی کمیونسٹ پارٹی شامل ہے۔ اس ماحول میں اپوزیشن کی یہ پارٹیاں یہ تسلیم کرتے ہیں، مطلب یہ مانتے ہیں کہ قومی قرض ایک بڑا مسئلہ، ایک بحران ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آسٹیریٹی ایک سیاسی انتخاب ہے، یہ کوئی اقتصادی طور پر ناگزیر حل نہیں ہے، آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سروے سے پتہ چلتا ہے کہ فرانس کے 86% عوام ویلتھ ٹیکس لاگو کرنے کے حق میں اور 66% عوام پینشن اصلاحات معطل کرنے کے حق میں، لہٰذا حکومت کے جو بھی اصلاحاتی پیکج ہے، ریفارمز پیکج، اس کے خلاف ہے عوام۔ فرانس کے ان مظاہروں میں بائیں بازو کی طاقت صاف نظر آتی ہے۔ فرانس کا بائیں بازو منتشر ضرور ہے، شاید یہ بائیں بازو کے دھڑوں کا ساری دنیا میں ایک انٹلیکچوئل کرائسس ہے کہ وہ متحد نہیں ہوتے ہیں، لیکن یورپی معیار کے مطابق فرانس میں بائیں بازو مجموعی طور پر غیر معمولی طاقتور ہے۔ یونینز حالانکہ 20ویں صدی کے وسط کے مقابلے میں اب کمزور ہے، اب بھی منظم ہڑتالوں کے ذریعے ملک کو مفلوج کر سکتی ہیں۔ بائیں بازو کی جماعتیں بھی بڑی طاقت کے ساتھ مل کر ایک مضبوط پارلیمانی بلاک بھی بناتی ہیں، یعنی ان کے اشتراک سے بہت بڑا بلاک بنتا ہے وہاں پہ لیفٹ کا، اور مؤثر اسٹریٹ پاور بھی رکھتی ہیں۔ یہ میکرون کے مرکزی اتحاد اور فار رائٹ، جس کی قیادت قوم پرست نیشنل ریلی کی میرین لیپین اور الٹرا نیشنلسٹ ریکون کویتے کے لیڈر ایرک زیمور کر رہے ہیں، ان بائیں بازو کے خلاف ایک مضبوط سیاسی طاقت بن رہے ہیں، یعنی فار رائٹ جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو ستمبر کے آغاز سے شروع ہونے والی اسٹرائکس اور احتجاج کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ فرانس میں عموماً یہ کافی عرصے تک جاری رہ سکتے ہیں، جو تاریخ بتاتی ہے۔ تاریخ بتاتی کہ یہ تحریکیں شاذ و نادر ہی فوراً ختم ہوتی ہے، یعنی یہ 18 ستمبر کو ہونے والا ایک دن کا احتجاج یا اسٹرائک نہیں تھی، یہ سلسلہ چلے گا۔ سن 2023 کی پینشن اصلاحات کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جو تو کئی مہینوں تک جاری رہا تھا، اور گزشتہ دہائیوں میں ہڑتالیں کبھی کبھار ایک سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہتی ہیں یا رہی ہیں۔ موجودہ ہڑتالیں بھی سردیوں کے موسم
یا 2026 تک جاری رہ سکتی ہیں، یہ تمام سروے بتا رہے ہیں۔ خاص طور پر اس لیے کہ اس مرتبہ عوامی حمایت زیادہ ہے اور یونینز چھوٹے رد و بدل نہیں بلکہ مکمل مالی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تھوڑی سی ریفارم میں رد و بدل نہیں مانگ رہی، پورا پیکج نیا مانگ رہی ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق اگر حکومت جزوی رعایت دے، یعنی کچھ کٹوتیوں میں تاخیر یا امیروں پر ٹیکس میں معمولی اضافہ کر دے یا تھوڑا سا بحال کر دے، تو اسٹرائکیں اپنا مومنٹم کھو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ کامیاب نہ ہو لیکن جاری پھر بھی رہیں گی۔ لیکن اگر سیباسٹین لاکورنو اور میکرون ڈٹ جاتے ہیں تو فرانس ایک طویل مدت تک تعطل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو، جو سیاسی ماحول تباہ کرے گا، بیرونی سرمایہ کاری کو ختم کرے گا، شرح نمو کو کم کرے گا اور مزید عوامی بے چینی کو پیدا کرے گا۔ بہرحال فرانس کا قرض کا بحران سٹرکچرل مالی عدم توازن، سوشل اخراجات اور خارجی دباؤ کے امتزاج کی وجہ سے اور زیادہ گہرا ہوا ہے اور مزید گہرا ہوگا۔ مسلسل بجٹ خسارہ، آبادی کی بڑھتی ہوئی اوسط عمر اور سوشل پروگرامز نے حکومت کو طویل عرصے تک بھاری قرض لینے پر مجبور کیا، جو کہ اب 3.8 یعنی 3.8 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں مجموعی طور پہ، جبکہ امیروں اور کمپنیوں کے لیے ٹیکس کٹوتیاں کی، انہیں رعایتیں دی، جیسے 2017 میں سولیڈیرٹی ویلتھ ٹیکس، امیروں پر جو ویلتھ ٹیکس ہے وہ اس کا خاتمہ کیا، جس سے حکومت کی آمدنی کم کی اور وہ اضافی قرض لینے پر مجبور ہوئی۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 سے پیدا ہونے والے مالیاتی بحران، انرجی کی قیمتوں میں اضافہ اور جی ڈی پی کی سست ترقی نے کم شرح نمو نے قرض کم کرنے کا قدرتی عمل روک دیا۔ مگر بین الاقوامی تنازعات، خاص طور پر یوکرین کی جنگ نے صرف پورے یورپ کی معیشت ہی کو نہیں بلکہ فرانس کی معیشت پر بہت برے اور گہرے اثرات پیدا کیے ہیں۔ فرانس نے دفاعی اخراجات بڑھائے ہیں، یوکرین کو انہوں نے کوئی 60 ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد دی ہے، اور امریکی دباؤ کے تحت اب نیٹو میں جی ڈی پی کا 5% خرچ کرنے کے دباؤ کی وجہ سے فرانس کا مالی توازن مزید خراب ہوگا، جس سے سوشل پروگرامز اور پبلک سروسز، تعلیم، صحت وغیرہ پر مزید کٹوتیاں ہوں گی۔ ٹیکس چوری اور اجتناب سے ہر سال اربوں کا نقصان ہوتا ہے، اور امیروں کو ترجیح دینے والی پالیسیاں آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق بڑھا رہی ہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے حکومت پینشنز، صحت اور تعلیم پر کٹوتیاں لا رہی ہے، جس سے ملک بھر میں ہڑتالیں اور احتجاج اب تو پھوٹ پڑے ہیں بھائی، یہ لفظ میں کہہ سکتا ہوں۔ فرانس کا مالی بحران دیگر یورپی ممالک سے مختلف نہیں ہے، یعنی فرانس نے اپنے قرض کے بحران میں اکیلا نہیں ہے۔ برطانیہ کی معیشت میں ان کا جو قرض ہے، قومی قرض، وہ جی ڈی پی کے 100% کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن حکومت زیادہ تر ٹیکس میں اضافے پر انحصار کرتی ہے اور پینشن تنازع میں کم ٹانگ اڑاتی ہے، حالانکہ وہاں بھی تنخواہ اور مہنگائی پر مسلسل ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے لندن کی انڈر گراؤنڈ ٹرینز مسلسل ہڑتال کی وجہ سے بند رہی ہیں، ظاہر ہے اس کا اثر بڑھے گا۔ ورنہ ایک ذرا تاریخی بات کر دوں کہ جب برطانیہ میں 60 سال کی ریٹائرمنٹ عمر بڑھا کر 67 سال کی گئی تھی مردوں کے لیے اور 65 سال کی گئی تھی عورتوں کے لیے، تو ہم سوچ رہے تھے بہت بڑی ہڑتال ہوگی، لیکن ٹونی بلیئر کا اس وقت کمال کا ایک اسٹائل تھا، وہ بڑا پاپولر لیڈر تھا، اور صرف پاپولیرٹی کے ذریعے لوگوں کو یہ کنونس کر لیا، قائل کر لیا کہ آپ کی پینشن کو بچانے کے لیے قربانی دینا بہت ضروری ہے، اور لوگوں نے دی۔ اور لیکن ابھی بھی پینشن فرد اسی کرائسس میں آج بھی مبتلا ہے۔ آج بھی برطانیہ جو ہے وہ میکرو لیول پہ، یعنی بڑی لیول پہ، آج بھی اسی مالیاتی بحران کا شکار ہے۔ بھارت دوسرے یورپی ممالک کی طرف چلتے ہیں۔ اٹلی کا قرض بہت زیادہ ہے، جو کہ ان کی جی ڈی پی کا 140% ہے، لیکن روم یورپین یونین کی لچک اور ترقی پر مبنی ڈائنامکس پر انحصار کرتا ہے، اس لیے فرانس کی سطح کی طرح کے یعنی ہڑتالوں سے بچا ہوا ہے۔ جرمنی آئین کے مقرر شدہ ڈیٹ بریک کے ذریعے آسٹیریٹی نافذ کرتا ہے، یعنی ان میں طے ہوا ہے کہ اس سے زیادہ قرض نہیں لے سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آسٹیریٹی ان کی آئینی طور پر نافذ ہوئی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی حکومت جو ہے ایک حد سے زیادہ قرض لے ہی نہیں سکتی، جس سے عدالتوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لوگ بھی مظاہرے کرتے ہیں، لیکن بڑی سطح کی ہڑتالیں کم ہوتی ہیں۔ لوگوں کو قائل کر دیا جاتا ہے بھی ہم آئین توڑ ہی نہیں سکتے، آئین کون توڑے گا؟ حکومت، کیونکہ وہاں کی لیبر یونین زیادہ سیاسی مفاہمت میں بھی شامل ہیں، یعنی مک مکا کیے بیٹھی ہے۔ وہاں کا نظام کچھ ایسا ہے کہ لیبر یونینز کو حکومتی معاملات میں شامل کیا گیا ہے، تو پھر وہ خود ہی اپنی حکومت کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ فرانس اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ یہاں سماجی ریزسٹنس کی شدت زیادہ ہے،
کیونکہ فرانس کی بوڑھی ہوتی ہوئی آبادی یا عمر رسیدہ آبادی بڑھتے ہوئے سوشل اخراجات اور مارکیٹ کی مانگ کے دباؤ کی سے دوچار ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اقتصادی بحران تنہا نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ آئسولیشن میں نہیں آتے ہیں۔ فرانس جیسے دیگر یورپی ممالک کی طرح اس میں بھی اینٹی امیگرنٹ تحریکیں بڑھ رہی ہیں، مقبول ہو رہی ہیں۔ فار رائٹ رہنما جیسے میرین لیپن اور ایرک زیمور کہتے ہیں کہ آسٹیریٹی ضروری ہے، یعنی یہ وہ مقبول رہنما ہے جو عوام کو قائل کرتے ہیں کہ آسٹیریٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ ریاست امیگرنٹس پہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہے اور اس خرچ کو کم کرنے کے لیے آپ آسٹیریٹی کریں۔ اور یہ اینٹی امیگرنٹس تاریخی مالیاتی بحران اور قومی قرض کے ہجوم کے بحران کو قوم پرستی کے جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اصل مسئلے کی طرف نہیں آتے بلکہ کہتے ہیں امیگرنٹس آ گئے لہٰذا یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو حکومت کے وسائل ہیں سروسز پرووائڈ کرنے کے وہ ختم ہو رہے ہیں، اور اصل اسباب کی نشاندہی کرنے کے بجائے قوم پرستی کو ہوا دے کر امیگرنٹس یا اقلیتوں کو مالیاتی مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یعنی یہ نفرت کی اکانومی کی بڑی اہم کردار ہے۔ CNRS سوشل اسٹڈی نامی ایک تھنک ٹینک کے تحقیق کے مطابق سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ آسٹیریٹی اور سماجی عدم تحفظ وسائل کی کمی کے خوف کو بڑھاتے ہیں، جس سے لوگ اینٹی امیگرنٹس بیانیے کو قبول کر لیتے ہیں، خاص کر جب پاپولر رہنما ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم چیز امریکہ میں ٹرمپ کی صورت میں دیکھتے رہے ہیں، یہاں پہ بورس جانسن کی صورت میں برطانیہ میں، اور اب یہاں پر فرانس میں لیپان جیسے لوگوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی امیگرنٹس جو احساسات ہیں نفرتیں ان کو بڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا بائیں بازو قومی قرضوں اور مالیاتی بحران اشرافیہ اور کمپنیوں کو الزام دیتا ہے، جبکہ دائیں بازو عوامی غصے کو امیگرنٹس کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ موجودہ احتجاج صرف پینشنز اور بجٹ کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ فرانس کی سیاسی سمت کے لیے بھی ہے۔ یہ طے کرے گا کہ آگے کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سٹرائکس اور احتجاج ستمبر سے نہیں شروع ہوئے بلکہ ان کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ 18ویں صدی کا معروف فرینچ ریولوشن سے ان کا آغاز ہوا تھا، مگر حالیہ دہائیوں میں ان کی کہانی کچھ یوں ہے۔ فرانس میں احتجاج کی لہر کا ٹائم لائن یہ میں یہاں پہ بیان کروں گا۔ 1995 میں وزیر اعظم آلین جوپے کی پینشن اور ویلفیئر اصلاحات کے خلاف ہڑتالیں ہوئی تھی۔ فرانس کئی ہفتوں تک مفلوج رہا تھا اور بالآخر اصلاحات کا منصوبہ زیادہ تر واپس لے لیا گیا۔ 2010 میں نکولس سرکوزی کی پینشن اصلاحات کے خلاف قومی ہڑتالیں ہوئیں، مگر پھر بھی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے 62 بڑھا دی گئی تھی۔ ان ہڑتالوں میں لاکھوں افراد نے مظاہرہ میں حصہ لیا تھا، مگر اصلاحات منظور کر لی گئی۔ پھر 2019 میں یلو ویسٹ یا پیلی جیکٹیں جولس جیلے جیکٹس نامی احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو انرجی پر ٹیکس سے شروع ہوا مگر عدم مساوات اور اشرافیہ پر ناراضگی سے اور زیادہ بڑھ گیا۔ 2023 میں ایمینوئل میکرون کی پینشن ریفارمز کے خلاف بڑے پیمانے پر ہڑتالیں ہوئی تھیں۔ ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے 64 سال کی گئی تھی۔ حکومت نے ان ریفارمز کو زبردستی نافذ کیا جس سے عدم اعتماد بڑھا تھا، اور اب 2025 میں موجودہ احتجاج $60 ارب کی آسٹیریٹی کے نام پر کٹوتیاں اور پینشن کی ممکنہ ایڈجسٹمنٹ کے خلاف 2023 کے بعد سب سے بڑی تحریک بنتی نظر آ رہی ہے۔ اور پچھلی دہائیوں کی تحریکوں میں 1995 کی تحریک میں حکومت کو مکمل گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ باقی احتجاجی تحریکوں میں حکومت کو کم یا زیادہ کامیابیاں ملی تھیں۔ اس لیے فرانس کے لوگ آج کی تحریک کا 1995 کی تحریک سے موازنہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اس میں کامیابی دیکھ رہے ہیں۔ سن 1995 میں صدر یاک شیراک کے دور کے وزیر اعظم آلین جوپے، جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے پینشن اور ویلفیئر میں وسیع ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا منصوبہ قرض کم کرنے اور فرانس کی سوشل ماڈل کو جدید بنانے کے نام پر جائز سمجھا گیا تھا، مگر سڑکیں لاکھوں مظاہرین سے بھر گئی تھیں، ٹرینیں بند ہو گئی تھی، اسکول بند ہو گئے تھے اور عوامی رائے یونینز کے حق میں تھی۔ 3 ہفتوں کی مفلوج ہڑتالوں کے بعد اور عوامی رائے کے سروے میں اصلاحات کے خلاف واضح مخالفت کے بعد جوپے کی حکومت کو اپنا منصوبہ واپس لینا پڑا۔ حکومت کی یہ ناکامی ایک تاریخی مثال بن گئی ہے۔ فرانسیسی یونینز اب بھی اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں۔ سن 1995 اور 2025 میں
کیا مختلف ہے؟ اس کی مثال تو دی جا رہی ہے کہ 2025 میں ویسی ہی کامیابی ہو سکتی ہے جو 1995 میں ہوئی تھی، لیکن کچھ حالات میں فرق بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ اب قرض کا دباؤ شدید ہے۔ 1995 میں جو قرض تھا وہ GDP کا 55% تھا، آج 110% سے زیادہ ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور یورپین یونین کی جو قوانین ہیں وہ میکرون کی حکومت کے لیے کم گنجائش دے رہے ہیں، یعنی وہ اصلاحات پر مجبور کر رہے ہیں۔ اب صدر کا آفس، یعنی ایک دوسرا فرق جو ہے وہ یہ کہ اب فرانس کے صدر کا آفس زیادہ مضبوط ہے پہلے کی نسبت۔ میکرون نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے اصلاحات نافذ کرنے اور عوامی ناراضگی کو برداشت کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے۔ جوپے ایک کمزور وزیر اعظم تھا جس کا سیاسی اثر کم تھا۔ اب لیبر یونین کی طاقت پہلے کی نسبت کچھ کم ہے، کمزور ہے، اگرچہ ابھی بھی بڑے پیمانے پر ہڑتالیں منظم کر سکتی ہے، لیکن 1990 کی دہائی کے بعد یونینز کی رکنیت کم ہوئی ہے، لیکن عوامی حمایت آج بھی 50% سے زیادہ ہے یونینز کے حق میں۔ ایک بڑا فرق جو 1995 میں نئی طور پہ ہے وہ ہے کہ پہلے فار رائٹ تنظیموں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، مگر اب فار رائٹ کی عوامی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے جو انہیں مضبوط بنا رہا ہے، جو فرانسیسی معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اور لاپین جیسے انتہائی دائیں بازو کے لیڈر جو ہیں وہ حکومت اور لیبر یونینز کے درمیان جو ٹکراؤ ہوگا اس سے وہ سیاسی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر میکرون کی ٹیم مارکیٹس، برسلز اور کریڈٹ ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں تو وہ مکمل طور پر اصلاحات واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، کمپرومائز کریں گی۔ اس کے بجائے جزوی رعایتیں دے سکتی ہیں، یعنی کٹوتیوں میں تاخیر کر دیں یا نرم رویہ اختیار کریں تاکہ یونین کی یکجہتی کو توڑا جا سکے۔ اس لیے 1995 میں پیچھے ہٹنا ممکن تھا، مگر 2025 میں یہ ایک مشکل مصالحت یا کڑوا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، تصادم ہو سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں فرانس ایک سنگ میل پر کھڑا ہے، کراس روڈ پر، جہاں حکومت اصرار کرتی ہے کہ قرضوں کی حد کی پابندی ناگزیر ہے، لیکن عوام انصاف اور سوشل حقوق کا تحفظ یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا بڑا مطالبہ ان کا یہی ہے۔ یونینز اور بائیں بازو کی جماعتوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اب بھی اہم طاقت رکھتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فرینچ ریاست کو بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کا سامنا ہے جس کی وہ خود ذمہ دار ہے، اور اب نیٹو کے دفاعی اخراجات میں 5% GDP کا اضافہ کرنا فرانس کی معیشت اور سوشل سیکٹر پر بہت شدید دباؤ لائے گا۔ جنگیں کتنی مہنگی پڑتی ہیں، مگر میڈیا، خاص طور پہ کارپوریٹ میڈیا، دشمن کا خوف اور دشمن کے خلاف نفرتیں پیدا کر کے عوام کو قربانیاں دینے کے لیے قربانی کا بکرا بنا دیتی ہیں، جس کے لیے اب انتہائی دائیں بازو کی قوم پرست جماعتیں ایک مکروہ کردار ادا کر رہی ہیں کیونکہ وہ مالیاتی وسائل کی طرف توجہ دلانے کے بجائے امیگرنٹس کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہی ہیں۔ بہرحال فرانس کی موجودہ سٹرائکس اور احتجاجوں کا سلسلہ نہ صرف پینشنز اور آسٹیریٹی کے مستقبل کو طے کریں گے، بلکہ بائیں، دائیں اور سینٹرسٹ خیالات کے درمیان وسیع نظریاتی جہد پر بھی اثر ڈالیں گے۔ اگر معاملہ طے نہ ہو سکے تو فرانس طویل مدت کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ اس کی معیشت، سیاست اور یورپین یونین کے اتحاد پر بھی ہوں گے۔ دوستو، اگر یہ آپ کو تجزیہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹ سے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔